ناظرین، یہ ہے ریڈ لائن۔ ایک پٹھان مووی بنی ہندوستان میں اور آج عمران مووی بنی اسلام آباد میں۔ عمران خان 4 عدالتوں کے سامنے ٹیکنیکلی پیش ہوئے، جن میں سے 3 میں سے ان کو ضمانتیں مل گئیں۔ ایک نے پیشی پر حاضری نہ کرنے پر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے، لیکن وہ معاملہ اتنا اہم نہیں ہے، تو 1 2 3 ضمانتیں لے کے عمران خان گئے، شاہانہ انداز سے آئے اور فاتحانہ انداز سے لاہور واپس پہنچ گئے، اور اب ان کی ہر طرف ہو رہی ہے بلے بلے۔ کورٹ کے اندر بہرحال معاملات صرف عمران کی ضمانت کے نہیں تھی، کورٹ کے اندر بڑا فیصلہ کہ پنجاب اور کے اندر جو انتخابات کا ماحول ہے وہ کیوں نہیں بن پا رہا۔ 5 رکنی بینچ جو 9 رکنی تھا شرنک ہو کے چھوٹا ہو گیا۔ اس نے اصرار کیا کہ اسی بینچ کے ذریعے ہم نے اتنا بڑا آئینی معاملہ طے کرنا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو موقع دیا گیا کنسلٹیشن کا، جواب کچھ نہیں آیا۔ ہم اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود ہیں، وزیر قانون ہیں، سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، وہ بینچ کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ بار کو بھی سمجھتے ہیں، اور حکومت کی نمائندگی بھی تو ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں۔ اعظم صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم طلعت صاحب۔ ہم آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے، نہ ہی ہم ناظرین کو اس تمام بحث کے اندر الجھائیں گے جو آج سارا دن وہ سنتے رہے۔ ہم بنیادی سوال آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، اور نہ اس کورٹ کے جو ممکنہ ڈیسیژن ہے اس کو پریمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن سناریو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اعظم صاحب یہ فرمائیے گا، کورٹ کا جو بھی فیصلہ آیا، اس نے جو بھی ڈائریکشن دی، ایک تو یہ بتائے گا کہ آپ کی حکومت اس پر اعتراض تو نہیں کرے گی، اس کو مان لے گی جیسا بھی فیصلہ ہوا؟ جی طلعت صاحب، دیکھیے، یہ میرے خیال میں عدالتی فیصلوں کے بارے میں یہ چوائس آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ حکومت میں ہوں، آپ اپوزیشن میں ہوں تو صورتحال اور ہے۔ حکومت میں ہوتے ہوئے میرے خیال میں گورنمنٹ کا پارٹ ہوتے ہوئے میرے پارٹ پہ بڑا غیر مناسب ہوگا کہ جتنا تکلیف دہ ہو، جتنا دکھی دل کے ساتھ ہو، جتنے بوجھل دل کے ساتھ ہو، فیصلہ جو بھی آئے، اچھا برا، میرے خیال میں حکومت کو اسے ماننا ہی پڑتا ہے، کیونکہ حکومت کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ جو آپ نے ابھی تمہید میں بات کی، وہ بات کسی حد تک نہیں بلکہ یقیناً بہت وزنی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ عدالتی فیصلوں کے بارے میں جو سوالیہ نشان یا انگلیاں اٹھتی ہیں، یا جس پہ تھوڑی سی یوں کہہ لیجئے کہ وہ بھویں اوپر آتی ہیں، آئی بروز ریز ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے نا، یہ جو بینچز کی تشکیل اور یہ معاملات ہے۔ ایک اہم ترین معاملہ ہے پاکستان میں عام انتخابات کے ہونے کا، اور دیکھیے اگر یہ عام انتخابات الگ الگ ہوتے ہیں، 2 حصوں میں ہوتے ہیں، سینسس سے پہلے اور بعد میں ہوتے ہیں، جو آج قانونی اور واقعاتی سوالات اٹھائے گئے، تو جس قسم کے حالات سے ملک آج 2-4 ہے، ہماری اکانومی اور وہ ساری چیزیں، یقیناً یہ ملک کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہوگی۔ آج اگر کاش کے عدالت 1 گھنٹے کی بجائے 2-3 دن کا ٹائم دیتی اور پولیٹیکل پارٹیز کو حکمن یہ کہتی کہ آپ بیٹھیں اور اس میں وایا میڈیا تلاش کریں کہ انتخابات اکٹھے ہو جائیں 2 ماہ 3 ماہ بعد، میں بالکل بڑی محتاط سٹیٹمنٹ دوں گا کہ آئین سب سے بالا تر ہے اور آئین کی ایڈہیرنس ہونی چاہیے 100%، لیکن تھوڑے سے جو مجموعی حالات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے وہ ملک کی معیشت ہے، چاہے وہ ملک کا لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے وہ سیاسی کلچر ہے، چاہے وہ ٹیمپریچر ہے، ہیٹ ہے، واٹ ایور اٹ از، ان کو تھوڑا ذہن میں رکھنا چاہیے اور ویکیوم میں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن I again come back to your question، فیصلہ جو بھی آئے گا اس پہ رائے زنی کرنا اپوزیشن اور گورنمنٹ کا اختیار ہے، لیکن جہاں تک اس کو ماننے کا تعلق ہے، اس میں بطور وکیل اور بطور قانون کے طالب علم میرے پاس دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ تسلیم ہوگا۔ یہ فرمائے گا کہ اگر یہ فل کورٹ ہوتی اور اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال کرتا کہ کل جو فیصلہ آئے گا اس کو قبول کرنا چاہیے، تو پھر بھی آپ کی اسیسمنٹ یہی ہوتی جو اس وقت تھی؟ نہیں، اس سے زیادہ بہتر کنوکشن کے ساتھ اور اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ میں کہتا کہ اب ہمارے پاس جواز نہیں ہوگا اس فیصلے پہ تنقید کرنے کا یا اس فیصلے پہ کمنٹس دینے کا۔ اور اگر 9 رکنی بینچ 5 رکنی میں تبدیل نہ ہوا ہوتا تو پھر بھی شاید
آپ کا جو پہلا جواب ہے تھوڑا سا مختلف ہوتا؟ نہیں، اس صورت میں تو میرے بہت سارے اندیشے تھے. میرے لیے ابھی بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ 9 سے 7 کیوں نہیں ہوا اور 5 کیوں ہو گیا. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن 9 ایز اٹ از رہتا تو وہ بات تکلیف دہ تھی، کیونکہ یہ ایک دفعہ نہیں کہا گیا، یہ بارہا کہا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہماری کیونکہ تربیت بطور وکیل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے عدالت کی نہیں، انسٹیٹیوشن کی ایز اے ہول، کسی جج کی نہیں بلکہ ادارے کی بحیثیت مجموعی تکریم اور توقیر اور تقدس کا خیال رکھنا ہے. میرے خیال میں ادارے کی توقیر، تکریم، تقدس اسی میں تھا کہ اگر پہلے بھی ماضی میں بھی یہ فیصلے کر دیے جاتے، جنہوں نے ریکیوز کیا ہے کاش وہ بہت پہلے ریکیوز کرتے تو آج جو ٹیمپریچرز ہیں یا جو گفتگو ہے عدالت کے بارے میں وہ مختلف ہوتی. اب ذرا ممکنہ طور پر جو سناریو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. 3 ممکنہ ڈائریکشن یا ہدایت کے مراکز ہمیں نظر آتے ہیں. ایک مرکز تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اگر کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری ہو کہ آپ فوری طور پر جتنے بھی دن بچ گئے ہیں 90 دنوں میں سے اس کے اندر انتخابات کا بندوبست کروائیں، تو آپ کے خیال میں کوئی بڑا آئینی مسئلہ تو پیدا نہیں ہوتا اگر آپ بطور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اس کے اوپر بات کریں تو؟ دیکھیے طلعت صاحب، میں نے تو شروع میں بات کر دی تھی، پاکستان کچھ غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے. میں پھر دہراؤں گا، غیر معمولی. اور غیر معمولی ایک دن میں نہیں بنے. اس میں نہیں کہتا کہ صرف 3.5 سال کا قصور ہے عمران خان کے، لیکن میجر رول ابھی ماضی قریب میں انہوں نے ادا کیا ہے. اس سے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے کئی سال تھے جن میں یہ چیزیں خراب ہوتی آئیں، لیکن ہمیں قدرت نے ایک موقع دیا. جب سی پیک اناؤنس ہوا، چائنیز انویسٹمنٹس آئیں، ایک نظر آیا کہ ایک شفٹ ہو رہی ہے ترقی کی طرف، پروگریس کی طرف. اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کی ریٹنگ تھی وہ بہتر ہونی شروع ہوئی. تھوڑا سا فارن ایکسچینج کے حوالے سے حالات بہتر ہوئے، ریٹ مستحکم ہوا، جو گراوٹ تھی وہ تھوڑی سی رکی. اور جو آپ کی پریڈکشن تھی اکنامک، انہوں نے کہا کہ پاکستان اب ان سارے انڈیکیٹرز کے ساتھ 23ویں 24ویں معیشت کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سفر جاری رہے تو یہ G20 میں آ جائیں. پھر اچانک کیا ہوا کہ اس طرح سے بیک گیئر لگا اور اس طرح سے گراوٹ شروع ہوئی کہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہی ختم ہو گئے. اور ہم آج جہاں پہ کھڑے ہیں ہم 44th 45th اکانومی ہیں. اور یہ تو صرف اسٹیٹسٹکس ہیں، جو حقائق ہیں وہ میرے آپ کے سامنے ہیں. عام پاکستانی شہریوں کے جو حالات ہیں وہ ہم روز دیکھتے ہیں، ہم اس میں سے خود بھی گزرتے ہیں. ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، شکوہ شکایت وہ سارا کچھ ہے. تو میں واپس آپ کے آئینی سوال کے جواب کی طرف آؤں گا کہ اگر ماحول کنجینیل ہو، اگر یہ پاسبل ہو تو ضرور کروائے. اور پولیٹیکل پارٹیز نے آج بھی کہا ہے کہ وہ تیار ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ افورڈ نہیں کرے گی، کہے گی جی میں الیکشن سے بھاگ رہا ہوں. میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا، میں تھوڑی سی بات لمبی کر رہا ہوں کہ 1977 کے الیکشنز میں بھٹو صاحب کی مقبولیت اور ان کی جو فالوئنگ تھی وہ شاید بہت اچھی تھی. اگر نگرانوں کی موجودگی میں وہ الیکشن ہوتا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں جیتتے تو شاید انگلی نہ اٹھائی جاتی، کیونکہ وہ حکومت میں تھے. انجام ہوا کہ مارشل لا لگ گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں 88 کے الیکشن، اس پہ آواز اٹھائی گئی، تھوڑی کم تھی. 90 کے الیکشنز پہ انگلیاں اٹھائی گئی کہ یہ ہوا ہے. 94 میں پھر یہ کہا گیا، 97 میں پھر یہ کہا گیا، 2002 میں پھر مارشل لا تھا، وہ الیکشنز ہوئے. الٹیمیٹلی 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ بیٹھتے ہوئے بہت زیادہ اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئی، اور ہم نے وہ نگرانوں کا ایک سیٹ اپ تجویز کیا جس میں کوشش کی گئی ٹرانسپیرنسی رہے کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن مشاورت کریں گے، وزیر اعلیٰ اور وہاں کا لیڈر آف اپوزیشن مشاورت کرے گا،
اگر نہیں ختم ہوتی تو الیکشن کمیشن بھی اسی پروسیس سے لگا ہوا، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ قائم کرے گا نگرانوں کو. یہ ساری ایکسرسائز کہاں جائے گی؟ ایک بندے کی ضد کے پیچھے یہ ساری اسکیم آف لا جو ہے آرٹیکل 224 میں، اس کو ہم ریڈنڈنٹ کر دیں گے، اور اگلے آنے والے کئی الیکشن میں یہ پرابلم رہے گی کہ پنجاب اور کے پی ملا کے پاکستان کا 70% ہے، یہاں پہ الیکشنز ہوں گے، باقی صوبوں میں نہیں ہوں گے. اور تو ظاہر ہے آپ جو فرما رہے ہیں یہ کنسیڈریشن آپ کی نظر میں کورٹ کے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ آج میں ایز اے پاکستانی اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بول رہا ہوں. لا منسٹر کے طور پہ تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں یہ باتیں اگر کروں گا تو اس کے 10 مطالب لیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جی حکومت بھاگ رہی ہے، حکومت کو یہ ہو گیا. لیکن میں بڑی کینڈیڈ اوپینین اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک کے لیے سوچئے، نظام کے لیے سوچئے. ہم نے بڑے مشکلات سے گزرے، مارشل لا پہ مارشل لا، نظام بدلنے پہ نظام بدلنا، لیکن 2-3 اسمبلیز نے اپنی مدت پوری کی، خاص طور پہ 2 پولیٹیکلی الیکٹڈ اسمبلیز نے 2002 والی کو بھی پوری کرائی گئی، اور اس کے بعد ہم لگا کہ ہم ایک میچور سیاست کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک سیاسی لیڈر کی ضد کی اگر بھینٹ آپ چڑھائیں گے پریشر میں آ کے، کہ کیونکہ ان کے مزاج پہ گراں گزر رہا ہے کہ یہ نظام کیوں چل رہا ہے، اور انہوں نے 2 الیکٹڈ اسمبلیز کو گھر بھیج کے پریشر بلڈ کیا کہ جی فورن الیکشن. دیکھیں میں بالکل آئین کو ماننے والا ہوں، سر تسلیم خم کروں گا. میری ایک اپنی رائے ہے بطور انسان کے، بطور وکیل کے، بطور پاکستانی شہری کے. میں بالکل دل سے یہ بات کر رہا ہوں. ہم نے بڑی محنت کے بعد یہ ایک نظام متعارف کروایا، اور اپنے ملک کے موجودہ حالات جو پیکیولر سرکمسٹانسز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نیوٹرل پاورز آ جائیں، وہ انتخابات کرا دیں. الیکشن کمیشن بھی اس طرح سے قائم کیا جاتا ہے، حکومتیں جو نگران ہیں وہ بھی اس طرح سے ہوتی ہیں، کم سے کم لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں. کل کو پنجاب میں اور کے پی میں سیاسی حکومتیں ہوں گی. 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس 80-85% اختیارات ہوں گے، جو آج جو پی ایم اس کے نیچے انتخابات پھر ایک اور بڑا معاملہ ہے. لیکن میں وقت کی کمی آڑی آ رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے یہ سوال لازم پوچھا ہے صدر مملکت کے بارے میں. صدر مملکت نے 3 بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، اور تینوں کے اوپر ان کو آئینی طور پر منہ کی کھانی پڑی ہے. چاہے وہ ریفرنس بھجوانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عمران خان کی طرف سے اسمبلی ڈیزالو کر کے اس کی انڈورسمنٹ کا معاملہ ہو، اور اب الیکشن کی تاریخ دے کے کورٹ کے اندر پہلے وضاحتیں دیتے رہے وزیرِ اپنے وکیل، اور پھر کہا کہ میں اس پر نظر ثانی کروں گا. ذرا اس پر تو ریفلیکٹ کیجئے گا. یہ کوئی آپ کا یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کا عہدہ جو ہے وہ کم وقت والا ہے، وہ بھی بڑی وقت والا ہے، لیکن یہ صدر مملکت ہیں. تو ذرا آج جو ان کی طرف سے عندیہ آیا کہ وہ ریویو کرنے کو تیار ہے، اس کے اوپر بھی اسسمنٹ دیجیے گا. دیکھیے مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ سر 1-2 چیزیں آپ بھول گئے ہیں. انہوں نے جمہوری اور آئینی طریقے سے الیکٹ ہونے والے وزیر اعظم سے اور ان کی کابینہ سے حلف لینے سے بھی انکار کیا تھا، اور انہوں نے ایٹ ٹائمز اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں جو کہ صدر کے منصب کے خلاف ہیں. میں تو آج کیونکہ آپ سے بالکل کینڈیڈ گفتگو کر رہا ہوں، اور میں بطور وزیر قانون نہیں بات کر رہا، میں قانون کے طالب علم کے اور ایک پاکستانی شہری کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر یہ بیک گراؤنڈ سامنے رکھیں تو میرے خیال میں صدر مملکت کو اس عہدے سے الگ کر لینا چاہیے اپنے آپ کو، اور انہیں کھل کے سیاست کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کے طور پہ، اور انہیں امیدوار ہونا چاہیے دوبارہ اپنے حلقے سے وہ قومی اسمبلی کا انتخاب لڑے. دیکھیے جب آپ آئینی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں نا، تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور میں وضاحت کے لیے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں بطور وزیر قانون میرے یہ جذبات نہیں ہیں. اس کے لیے شاید مجھے بڑی ویل ورڈڈ اور بہت ٹیمڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کا جو آفس ہے، جو آئین پاکستان میں جس کو کنسیو کیا گیا اور اس کو پیش کیا گیا، میرے صدر مملکت جو ہیں اس وقت پاکستان کے، وہ اپنے عہدے سے انصاف نہیں کر رہے. وہ
پارٹی سیاست سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہے، وہ زبان بولتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت انہیں دیتی ہے، اور اس میں وہ اپنے عہدے سے نیچے آ کے کام کرتے ہیں، عہدے کو بڑا نہیں کرتے۔ چلیں اسی معاملے سے جڑا ہوا ایک اور معاملہ ہے، متنازع ہے، صدر مملکت سے تو نہیں جڑا ہوا لیکن معاملہ قانونی اور آئینی ہے۔ آج نیکسٹ ان لائن جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، سینئر موسٹ جج، ان کی طرف سے بھی بینچز کی فارمیشن کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا، بینچز کے اندر تبدیلی پر اعتراض اٹھایا گیا، جس طریقے سے کیسز لگتے ہیں ان پر اعتراض اٹھایا گیا، اور ایک حیران کن ڈیولپمنٹ کہ آج انہوں نے جو کیسز لگے تھے وہ سننے سے انکار کر دیا۔ بطور لائر اور سینئر کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ذرا اس کے اوپر بھی ریفلیکٹ کیجیے گا، اس سے ہم کیا مطلب اخذ کریں، ہم جیسے لوگ جو آپ کے ذریعے یا آپ جیسے لوگوں کے ذریعے آئین و قانون کو سمجھتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج آفٹر دا چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے، تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے؟ طلعت صاحب، بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ عدالت کے جو انٹرنل افیئرز ہیں ان پہ جب بھی بات کریں تو ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، لیکن میں پھر وہی جو آپ نے بات کی ہے، بطور پارٹ آف دا بار باڈیز اور بطور وکیل کے، میرے لیے یہ بات تکلیف دہ ہے کہ عدالت کی جو روزمرہ کی ورکنگ ہے، اور خاص طور پہ جو بینچز کی کانسٹیٹیوشن اور پھر اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنا، اس میں ہمیشہ جو سربراہ ہوتے ہیں انہیں کھلے دل کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ جو ہمارے موجودہ رولز، ریگولیشنز، لاز ہیں وہ ادارے کے سربراہ کو یعنی چیف جسٹس صاحب کو بہت کھلے اختیارات دیتے ہیں، لیکن ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہی اچھا ہو اور یہ بہت بہتر ہو ادارے کے لیے اور نظام کے لیے اگر چیف جسٹس صاحب ان اختیارات کو مشاورت کے ساتھ استعمال کریں، اور بالخصوص جو ایک ٹریڈیشن رہی ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ ایک بڑی سنہری روایت رہی ہے کہ جو چیف جسٹس آئے ہیں جن کے بارے میں ٹی وی پروگرامز نہیں ہوتے، جن کے بارے میں تنقیدیں نہیں ہوتی، انہوں نے اداروں کو بڑی کھلے دل کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ چلایا۔ اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ عزیز معاملات اسی طرح چلیں گے، جن میں مشاورت ہوگی، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہوگی، تاکہ ادارے کی جو توقیر اور تکریم ہے اس میں اضافہ ہو۔